کائنات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، میں اس کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر اب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ میں غیب کو نہیں جانتا، یعنی یہ ایسے ایسے سوال کر رہے تھے کہ فلاں چیز بتائے فلاں چیز بتائے، تو اللہ کے رسول پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں غیب کو بھی نہیں جانتا، اور یہ بھی ان سے کہہ دیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی عجیب سی مخلوق، اگر میں پیغمبر ہوں تو میرے ساتھ کوئی ایسا پروٹوکول ہونا چاہیے جو ممتاز لگے، میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ کی طرح انسان ہی ہوں۔ فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف وہی بات کرتا ہوں، اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی آگے وہی بات پہنچاتا ہوں جو میری طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ اگر اب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اہل ایمان اور اہل کفر کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر لگ بھگ 1.25 لاکھ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی کا جو مشن، جو انہیں مقصد، جو انہیں نظریہ، جو انہیں دعوت اور جو انہیں وہی ان کی طرف کی گئی وہ یہی تھی کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو دنیا تک پہنچانا ہے، یعنی قولوا لا الہ الا اللہ، اس چیز کی دعوت دی گئی تھی اور ہر پیغمبر نے اسی دعوت کو آگے پہنچایا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی دعوت لا الہ الا اللہ دی گئی کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کچھ اختیار دیے ہوں گے، تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرے کہ ہمارے پاس دنیا میں مال و مال ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، یہ خزانے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر اب تعالیٰ بیان فرماتے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی خبروں کا، آپ ایسی چیزوں کا انتخاب کہ جو ایسی چیزیں ہوں جن کا مطلب کوئی آپ سوال کریں اور آپ کو جواب مل جائے۔ اللہ کے رسول پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں غیب کو جاننے والا بھی نہیں ہوں۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ایک طویل حدیث ہے کہ جس شخص نے ان 3 باتوں کا اقرار، 3 باتیں یہ کہی، اس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے رسول پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کا کچھ حصہ، کچھ بعض حصہ اپنے پاس رکھا ہے جو نہیں بتلایا، کسی مخصوص لوگوں کو بتلایا، یہ بھی اس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول